وہ کون سی دعا ہے جس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی؟ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، ورد بھی کرتے ہیں، بہت سارے وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی۔ تو آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسی دعا شیئر کروں گی جس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے مشکل لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جب انسان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو مگر سننے والا کوئی نہ ہو۔ وہ وقت جب آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں سوال ہو، مستقبل کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور انسان بار بار سوچ رہا ہو، یا اللہ آخر میری زندگی کب بدلے گی؟ کبھی رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی اولاد کی فکر، کبھی رشتوں کا دکھ، کبھی شوہر یا بیوی کے رویے کا غم، کبھی بیماری، کبھی تنہائی اور کبھی انسان کو صرف اپنے ہی مستقبل سے خوف آنے لگتا ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دعائیں کر کے بھی مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت پر انہیں کوئی یقین ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں جو ہے نا وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں، ان میں لیٹ ہو سکتی ہے، ان میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے بہترین وقت چننا ہوتا ہے ہماری دعائیں قبول کرنے کا، تو وہ اس کا فیصلہ ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، اور ایسے وقت میں انسان کو کسی لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف ایک ایسی پکار چاہیے ہوتی ہے جو سیدھی آسمان تک پہنچ جائے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی قرآنی دعا بتانے والی ہوں جسے حضرت یونس علیہ السلام نے انتہائی سخت آزمائش کے وقت پکارا تھا۔ یہ وہ دعا ہے جس میں انسان کی بے بسی بھی ہے، اللہ کی عظمت کا اقرار بھی ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ کوئی بڑی دعا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان کا زندہ رہنا امپاسبل بات ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہ چھوٹی سی دعا اپنے دل میں رکھ لی اور ہر ٹائم وہی دعا کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان کی سن لی۔ ذرا اس دعا کے الفاظ پر غور کیجیے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کسی عام پریشانی میں نہیں تھے، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اس حالت میں اللہ کو پکارا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ سوچئے، یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ نہیں تھا، یہ ہمارے لیے امید کا اعلان بھی ہے۔ اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی اگر آج آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں جس کا راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس راستہ نہیں ہے۔ آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ کو حل معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کو حل معلوم ہے، وہ حل جانتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ حالات کب بدلیں گے، لیکن اللہ وقت ضرور جانتا ہے، اور شاید اسی لیے اس دعا کے الفاظ دل کو اتنا سکون دیتے ہیں۔ لیکن اس دعا میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس دعا میں 3 بہت گہری باتیں ہیں۔ پہلے 3 الفاظ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میری امید لوگوں سے نہیں، اصل امید تجھ سے ہے۔ دوسری، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اور میرے لیے ہی کیوں، میں مانتی ہوں کہ تو حکمت والا ہے۔ تیسری بات، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں سے تھا۔ یہ انسان کا اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے، نہ غرور، نہ شکایت، نہ ضد، بس ایک عاجزی۔ اور شاید دعا کی سب سے خوبصورت حالت یہی ہے۔ اگر آپ کی زندگی اس وقت مشکل میں ہے تو یہ بات یاد رکھیں، ہر بند دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ کسی دروازے کو اس لیے بند کرتا ہے کہ آپ غلط راستے پر آگے نہ بڑھ جائیں۔ کبھی تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ وقت ابھی مکمل نہیں ہوا۔ کبھی انسان جس چیز کو اپنی بربادی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہی چیز بعد میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بن جاتی ہے۔
اس لیے اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا حل آپ کو نظر نہیں آ رہا تو مایوس ہو کر یہ نہ کہیں میری زندگی کبھی نہیں بدلے گی، بلکہ اپنے رب سے کہیں یا اللہ میں نہیں جانتی کہ میری مشکل کیسے حل ہوگی، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تو اسے حل کرنے پر قادر ہے۔ پھر دل سے یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آہستہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھیں۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، اس دعا کو نہ کسی جادوئی نسخے کے طور پر نہیں سمجھیں، اتنی بار پڑھیں گے تو فلاں دن فلاں چیز لازماً مل جائے گی، نہیں۔ دعا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ قبولیت کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں وہی چیز اسی وقت مل جائے جس کے ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہوتی ہے۔ کبھی اللہ وہ چیز دیتا ہے، کبھی اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، کبھی کسی نقصان کو ہم سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہوئے اللہ پر اعتماد رکھیں۔ ایک عورت کے لیے یہ دعا کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، وہ عورت جو سارا دن گھر سنبھالتی ہے، سب کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہے، مگر رات کو اپنے کمرے میں جا کر خود خاموشی سے رو لیتی ہے۔ اس لیے یہ دعا ایک سہارا بن سکتی ہے۔ وہ اپنے رب سے کہہ سکتی ہے، یا اللہ میرے گھر کے حالات تو جانتا ہے، میرے دل کا دکھ تو جانتا ہے، وہ بات بھی جانتا ہے جو میں کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ یا اللہ مجھے لوگوں کے سامنے مضبوط رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو میرے آنسو دیکھ رہا ہے، بس میرے دل کو اپنے قریب کر دے۔ بس یہی دعا پڑھیں۔ وہ شخص جس کے رزق میں تنگی ہے وہ بھی اپنے رب سے مانگے، لیکن دعا کے ساتھ جائز کوشش بھی کرے، کام تلاش کرے، اپنی مہارت بہتر کرے، فضول خرچی کم کرے، حلال راستہ اختیار کرے، کیونکہ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں۔ توکل یہ ہے کہ کوشش انسان کرے اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ وہ ماں جو اولاد کے لیے پریشان ہے وہ بھی دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے نیک دعائیں کرے، ان کی تربیت کرے، ان کے لیے کوشش کرے، اور پھر ان کے مستقبل کو اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ ماں ہر جگہ اپنے بچے کے ساتھ نہیں جا سکتی، لیکن اللہ ہر جگہ جا سکتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو اپنی نظروں سے دور کر سکتی ہیں، اپنی دعا سے نہیں۔ اور اگر کسی رشتے نے آپ کو توڑ دیا تو اپنے دل میں یہ بات رکھیں، کسی انسان کے بدلنے کا انتظار کرتے کرتے اپنی پوری زندگی مت گزار دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ تو وہ رشتہ بہتر ہو جائے گا، یا اللہ آپ کو اتنی طاقت دے کہ آپ اس رشتے کے دکھ سے آزاد ہو جائیں، کیونکہ کبھی ہماری دعا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یا اللہ بس یہی انسان میری زندگی میں رہے، بلکہ کبھی یہ دعا بھی ہونی چاہیے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے نصیب میں لکھ دے، اور جو میرے لیے نقصان دہ ہے اس سے میرے دل کو آزاد کر دے۔ یہ دعا انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ آخر میں ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے، جس رب نے اندھیروں سے حضرت یونس علیہ السلام کی آواز سنی، وہ آپ کی آواز بھی سن سکتا ہے۔ کبھی بھی مایوس ہو کے اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑیں، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہی تھی آج کی میری ویڈیو، میرا ولاگ۔ ملتے ہیں کسی کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سپورٹ کیجیے گا، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔